یہ زبان بہت بہت ہی قوی چیز ہے. یہ ایک عورت کو آپ کے لیے جو نامحرم ہے، آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے باتیں تو کرنا چھوڑ دیں، اس کو دیکھنا بھی آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہے. وہ آپ کا شریک حیات بنا دیتی ہے. ہم لوگ جو نکاح میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، مجھے یہ قبول ہے فلاں فلاں، تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، تو اس سے یہ عورت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نامحرم ہوتی ہے، بلکہ چند عرصے میں وہ ہمارے لیے شریک حیات بن جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. تو فرسٹ آف آل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے دوستو، امید ہے آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے. اور آج میری ویڈیو کچھ دنوں کے بعد آئی ہوئی ہے، وہ اس لیے کہ میں تھوڑا بیمار تھا. موسم کچھ ایسا ہے کہ تقریباً ہر گھر میں کم سے کم ایک نہ ایک شخص تو خواہ مخواہ بیمار ہوتا ہے، تو تھوڑا سا بیمار تھا. آج بھی تھوڑا بیمار ہوں، لیکن آپ لوگوں کی دعائیں مجھے کھینچ کے لے آئی ویڈیو بنانے کے لیے. پتہ نہیں کیسے مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی کہ ویڈیو بنا لی جائے، کیونکہ آج تو میرا موڈ بالکل بھی نہیں تھا. نائٹ ٹائم تھا، لیٹ تھا، بہت لیٹ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. بس میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ لوگوں کی دعائوں پر کھینچا ہے، کیونکہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا وہ ویڈیو بنانے کے لیے. لیکن وہ کیا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک رضا ہوتا ہے اور انسان کا دوسرا رضا ہوتا ہے. تو ویڈیو شوٹ کرنے کے لیے بیٹھ گیا، اور الحمدللہ ابھی اللہ تعالیٰ نے مجھے توفیق دی آپ لوگ کے سامنے بیٹھنے کی اور آپ لوگ کے سامنے باتیں کرنے کی. اور انشاءاللہ آج ہمارا سیشن ہوگا سیلف اکاؤنٹیبلٹی کے اوپر، کہ ہم اور زبان کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، زبان کو کیسے ہم ہینڈل کر سکتے ہیں، اور زبان جو استعمال نہیں کرتا اس کے بارے میں کیا کیا فیصلے کیے جاتے ہیں، وہ کیا کیا خطرات سے گزر سکتا ہے. تو آج ہم اس کے اوپر ویڈیو بنائیں گے. اور ویسے ہم سب کو پتہ ہے کہ زبان کا ٹاپک بہت بڑا وسیع ہے، کیونکہ اس زبان کے ذریعے انسان کا جانی دشمن اس کا بھائی بن سکتا ہے، اور اس کا بھائی اس کا جانی دشمن بن سکتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ زبان جو ہے نا، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہے. تو اس زبان کے اوپر مجھے باتیں کرنا میری ایک ویڈیو پہ ختم نہیں ہو سکتی. اور زبان ایسی چیز ہے کہ ایک نامحرم کو آپ کے لیے شریک حیات بنا دیتی ہے، اور ایک شریک حیات کو آپ کے لیے نامحرم بنا سکتی ہے. تو زبان بہت بڑا وسیع ٹاپک ہے، تو میرا ایک ویڈیو تو اس کو کور نہیں کر سکتا، لہٰذا میں کوشش کروں گا کہ اس ویڈیو میں بھی بہت ڈیٹیل دے دوں آپ کو، تاکہ ہم اور آپ استفادہ اس سے اچھی خاصی حاصل کر سکیں. اور اس پہ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک پلے لسٹ بنا لی جائے، 3 4 5 ویڈیوز کا ایک پلے لسٹ بنا لی جائے. پھر اس میں سارا زبان کا ٹاپک ہم ڈسکس کر دیں گے انشاءاللہ تعالی، اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. تو یہ زبان کا ٹاپک تو بہت بڑا وسیع ہونے والا ہے. انشاءاللہ آج ہم زبان کے اوپر بات کریں گے. یہ ہمارا لیکچر نمبر 1 ہے. تو دیکھیں نا، ہم ایک ورڈ استعمال کرتے ہیں، یہ اصل میں 2 ورڈز کا کمبینیشن ہے. اٹس اے کمبینیشن آف 2 ورڈز. نمبر 1 ہم کہتے ہیں کہ تعلیم و تربیت. یہ اصل میں ہم اس کو استعمال کرتے ہیں جیسے کہ یہ ایک لفظ ہو، بلکہ یہ اصل میں 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، تعلیم اور تربیت. تعلیم تو ہم ہر جگہ سے حاصل کر سکتے ہیں، مدرسہ ہو گیا، اسکول، کالج، یونیورسٹی، ETC، جتنے بھی اکیڈمیز ہے، ٹیوشنز، ہر جگہ سے ہم تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن جو تربیت ہے نا، یہ ہر جگہ سے حاصل نہیں کیا جا سکتا. فرسٹ میں ایک بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو میں، کہ آج جو میرا ویڈیو کا ٹاپک جس کے اوپر میں بحث کرنے جا رہا ہوں، یہ صرف اور صرف آخرت کی بات میں کر رہا ہوں، دنیا کے لحاظ سے یہ بات نہیں ہے. تو یہاں پر میرا تربیت سے مراد ہے آپ کے آخرت کا تربیت، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے آخرت کا تربیت اسکول سے نہیں کیا جا سکتا، کالج سے نہیں کیا جا سکتا، یونیورسٹی سے نہیں کیا جا سکتا، ایون کہ آپ کا مدرسے سے بھی پورا نہیں کیا جا سکتا. لہٰذا آپ نے اس کے بعد مشائخ اور اولیاء اور صلحاء کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ وقت گزارنا پڑتا ہے، اس کی صحبت میں رہنا پڑتا ہے، اس کی خدمات کرنے پڑتے ہیں.
پھر جب کہ آپ صحیح تربیت یافتہ انسان بن جاتے ہو. تعلیم یافتہ تو بن جاؤ گے لیکن تربیت یافتہ آپ پھر بعد میں بن جاتے ہو. تو اور پیر ذوالفقار احمد نقشبندی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 22 سال اپنے مشائخ اور صلحاء کے ساتھ گزارے تھے، پھر اس کے بعد وہ پیر بنے تھے. یعنی آپ امیجن کر سکتے ہو میری اور آپ کی عمر بھی 22 سال نہیں ہوگی، اور وہ صرف خدمت میں، اپنے اساتذہ کی خدمت میں 22 سال گزارے ہیں. اس کے بعد اس کو پیر کا لفظ دیا گیا. اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس میں تربیت تو دیا گیا، لیکن تربیت کس چیز کا دیا گیا؟ زبان کا دیا گیا، صرف زبان کا تربیت، کہ زبان کیسے استعمال کرنا ہے، آپ کی زبان میں جھوٹ نہ ہو. یہ 22 سال میں نے یہ سیکھا کہ آپ زبان سے کیسے جھوٹ نہیں بول سکو گے. تو میری یہ ایک کی ویڈیو اس کو کیسے کور کر سکے گی. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ اتنی بڑی ہستیاں تھی، اور 22 سال میں صرف انہوں نے زبان کا، یہ جو لینگویج ہے نا زبان، یہ سیکھا تھا کہ آپ زبان کو کیسے استعمال کریں گے، آپ کہاں پہ کیسے بولیں گے. تو میری ایک ویڈیوز تو اسے کور نہیں کر سکتی. اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے ایک ایک بات کو وہ لوگ غور سے سنتے تھے کہ یہ تو جھوٹ نہیں بول رہا. ہم سے 22 سالوں میں کئی جھوٹ نہیں سنا گیا. تو آپ امیجن کر سکتے ہو جو شخص 22 سال صرف اس چیز کا ٹریننگ لے کہ وہ جھوٹ نہ بولے، وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے. تو تربیت ہمیں مشائخ اور صلحاء اور اولیاء کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، پھر ہم تربیت یافتہ بن جاتے ہیں. دیکھیں نا، زبان ایسی چیز ہے نا کہ جس کے ذریعے کافر مسلمان بن جاتا ہے اور مسلمان کافر بن جاتا ہے. دیکھیں، جو انسان کافر ہے وہ اگر ایمان لانا چاہے نا تو وہ اس کے لیے بھاگا دوڑی نہیں کرے گا یا کوئی ورزش نہیں کرے گا، اس کے لیے صرف اس زبان کا استعمال کرنا ہے، اس زبان سے چند الفاظ نکالنے پڑتے ہیں، پھر وہ مسلمان بن جاتا ہے. وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتا ہے، ہی مسلمان، ہی مسلم. تو یہ زبان بہت بہت ہی قوی چیز ہے. یہ ایک عورت کو، آپ کے لیے جو نامحرم ہے، آپ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، اس سے باتیں تو کرنا چھوڑ دے، اس کے لیے اس کو دیکھنا بھی آپ کے لیے کبیرہ گناہ ہے. وہ آپ کا شریک حیات بنا دیتی ہے. ہم لوگ جو نکاح میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، مجھے یہ قبول ہے فلاں فلاں، تو ہم جو الفاظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے یہ عورت جو ہے نا، یہ ہمارے لیے نامحرم ہوتی ہے، بلکہ دن چند عرصے میں وہ ہمارے لیے شریک حیات بن جاتی ہے. ہمارے دکھ، درد، غم، خوشی، ہر جگہ پہ وہ ہمارے شریک ہوتی ہے. اور یہی الفاظ پھر وہی عورت کو ہمارے لیے نامحرم بنا سکتی ہے. ہم جو طلاق کے الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس سے ہماری جو شریک حیات، ہماری جو خاتون ہوتی ہے، وہ ہمارے لیے نامحرم بنا سکتی ہے. تو اس زبان سے ہم کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں. اللہ رب العزت کے ہاں یہ الفاظ بہت وزن رکھتے ہیں، لہٰذا فکر کی ضرورت ہے. اور ہم ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا کہ ہم زبان سے کیا الفاظ نکال رہے ہیں. کہیں ہم اس زبان سے کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے، کہیں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، کہیں ہمارے الفاظ تو کفریہ والے نہیں ہیں، ہم تو کفر کے الفاظ نہیں استعمال کر رہے، ہم بالکل اس پر سوچتے ہی نہیں ہیں. وہ کچھ دنوں پہلے میں اپنے دوست کے ساتھ آ رہا تھا، بلکہ میں تو نہیں آ رہا تھا، میں اپنے کالج سے آ رہا تھا. تو جیسے میں راستے پہ آ رہا تھا تو وہ مجھ سے ملا، سلام کیا، میں نے کہا وعلیکم السلام. تو وہ اس میں تھوڑا جیلسی ٹائپ وہ ہے. تو انہوں نے مجھے کہا تھوڑا سا چول ڈالنے کے لیے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ علماء نعوذ باللہ چوتے ہیں. میں نے کہا کیا بولا آپ نے؟ انہوں نے کہا یہ علماء چوتے ہیں نعوذ باللہ. میں نے کہا آپ کو شرم نہیں آئی یہ بات کہتے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں جی، مجھے تو کوئی شرم نہیں آئی بھی. تو میں نے کہا کہ یار ایسا ہے کہ ابھی تم غیرت میں ہو، پٹھان ہو، غیرت میں ہو، لہٰذا جیسے میں چلا جاؤں تو علیحدگی میں کلمہ پڑھ لینا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص کسی عالم سے اونچا بیٹھے کہ مذاق کے طور پر، تو وہ شخص ایمان سے خالی ہو گیا. اس نے اگر نکاح کی ہے تو اسے چاہیے کہ دوبارہ نکاح کرے. اور ہم کیسے الفاظ نکال رہے علماء کے پیچھے. یہاں پر میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ مولانا فضل الرحمن، یہاں پر میں ایک بات کلیئر کر دوں کہ آئی ایم ناٹ سیاست ٹائپ، میں پولیٹکس میں بالکل انٹرسٹ نہیں رکھتا، میں کسی کو سپورٹ نہیں کرتا، میں صرف اللہ تعالیٰ کو سپورٹ کرتا ہوں بس. نہ میں مولانا فضل الرحمن، عمران خان، نواز شریف، جتنے بھی ہیں،
کسی کو سپورٹ نہیں کرتا. فرسٹ آف آل میں یہ بات کلیئر کر دوں. لیکن ایک علم ہونے کے ناطے، عالم ہونے کے ناطے میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں. مولانا فضل الرحمان کے پیچھے جو آپ لوگ ڈیزل بولتے ہو نا، آپ کو پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہو یار؟ سوری ٹو سے یار، آپ بہت بکواس کرتے جا رہے ہو. یہ جو آپ ڈیزل کا لفظ اس کے پیچھے استعمال کر رہے ہو نا، ایک تو یہ کہ میں نے پہلے آپ کو حدیث سنایا کہ آپ مذاق کے طور پر بھی کسی عالم سے اونچا بیٹھے نا تو آپ ایمان سے خالی ہو جاتے ہیں، اور آپ اس کو ڈیزل بول رہے ہو. اور پھر ایسا ڈیزل کہ اس پہ کوئی پروف بھی نہیں ہے، ثبوت بھی نہیں ہے. اب اگر میں کسی سے پوچھوں کہ مجھے کوئی ثبوت دے دے کہ مولانا فضل الرحمان پہ ڈیزل کا کیس ثابت کرے، یا کوئی کاغذ فارم میں ہوگا آپ کے ساتھ، نہیں ہوتا. لیکن صرف وہ بات میں ٹویسٹ ڈالنے کے لیے کسی کے پیچھے کوئی بات کرنا، گالی دینا، یار اس چیزوں کو ایوائڈ کریں. یہ چیزیں ہمارے ایمان کے لیے خطرہ ہو سکتی ہیں. لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے الفاظ پہ غور کریں، فکر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں. بظاہر تو یہ زبان بہت چھوٹی ہے، لیکن یہ بہت وزن رکھتی ہے. یاد رکھیں، ہمارے علماء فرماتے ہیں جرمہ صغیرۃ و جرمہ کبیرہ. یہ جسمانیت کے لحاظ سے بہت چھوٹی ہے، لیکن اس کا گناہ بہت بڑا ہے، اس کا جرم بہت بڑا ہے. اس زبان سے ہم جھوٹ ہم بولتے ہیں، غیبت ہم کرتے ہیں، چغل خوری ہم کرتے ہیں، فسادات ہم پھیلاتے ہیں. اس کی زبان کے ذریعے ہم غیبت ہی کرتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. تو دیکھیں نا کہ ہم زنا کو کتنا بری چیز سمجھتے ہیں. اسلام میں کتنی سخت وعیدات آئی ہوئی ہے. قرآن مجید میں فرمایا گیا ہے کہ اگر جو شخص شادی شدہ نہ ہو اور وہ زنا کرے تو اس کو 100 کوڑے ماری جائے، یا جو شخص شادی شدہ ہو تو اس کو سنسار کیا جائے. تو زنا کے لیے کتنا سخت وعید ہے. اور زنا کا یہاں پر کمبینیشن کس کے ساتھ آیا؟ غیبت کے ساتھ، بلکہ غیبت کو اس سے بدتر قرار دیا گیا ہے. لیکن ہم ہیں کہ ایک دوسرے کے پیچھے غیبت کرتے جا رہے ہیں. میں نے خود فیل کیا ہوا ہے. ہمارے گروپ میں جب بیٹھتے ہیں نا تو ایک شخص کے پیچھے باتیں کر رہے ہوتے ہیں، وہ ایک شخص کسی کے پیچھے باتیں کر رہا ہوتا ہے. جیسے وہ کوئی شخص اس گروپ سے اٹھ جائے اور کئی کام کے لیے چلا جائے تو اس کے پیچھے بھی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. تو یہ اتنا کامن ہو گیا ہے ہمارے ہاں. لہٰذا اس غیبت سے اپنے آپ کو بچائے. حدیث شریف میں کتنے سخت وعید آیا ہوا ہے غیبت کے بارے میں. ہم ہیں کہ اس زبان سے چغل خوری ہم کرتے ہیں، بہتان تراشی ہم کرتے ہیں، دل آزاری ہم کر رہے ہیں. تو ہم کیا کریں گے آگے جا کر؟ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 2 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. نمبر 1 ما بین لحییہ، نمبر 2 وما بین رجلیہ. آپ مجھے اپنی زبان کی ضمانت دے دیں اور اپنے شرمگاہ کی ضمانت دے دیں. ہم اپنی شرمگاہ کی کتنی حفاظت کرتے ہیں؟ الحمدللہ ہمارے پٹھانوں میں تو یہ چیز ہے کہ اپنے شرمگاہ کو بہت اچھی طرح سے حفاظت کرتے ہیں. اسپیشلی پٹھان جو ہے نا، یہ ہم باقی تو پینٹ اور شرٹ ہوتا ہے تو صرف ایک کپڑا ہوتا ہے شرمگاہ کے اوپر، لیکن الحمدللہ پٹھان میں اس چیز کے لیے بہت سخت اصول ہے. تو ہم دو چیزوں سے اپنے شرمگاہ کو ڈھانپتے ہیں. آپ سوچیں کہ ایک اوپر شلوار ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر قمیص ہوتا ہے، قمیص کا کپڑا ہوتا ہے، تو ہم دونوں کپڑوں سے اس کو چھپاتے ہیں. تو حدیث شریف کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کا کمبینیشن شرمگاہ سے کے ساتھ کیا. تو ہم پٹھان تو اپنے شرمگاہ کو 2 پردوں سے چھپاتے ہیں نا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو 2 پردوں سے چھپایا ہوا ہے. ایک جو ہمارے ٹیتھ ہے، جو ہمارے دانت ہے، دوسرا جو ہمارے ہونٹ ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت ہے کہ ہمارے زبان کو 2 چیزوں سے ڈھانپا ہوا ہے. جب ہم کوئی بات کرنے لگتے ہیں نا تو پہلے ہم ہونٹ کھولتے ہیں، پھر دانت کھولتے ہیں، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ حکمت ہے کہ یہ انسان بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچے، اور ہم پٹھان ہیں کہ پہلے کرتے ہیں پھر سوچتے ہیں. تو لہٰذا بات کرنے سے پہلے تھوڑا سوچا کر کہ میں کیا بول رہا ہوں. میں کسی کے دل آزاری تو نہیں کر رہا، میں کسی کو تو تکلیف نہیں پہنچا رہا، میں تو جھوٹ نہیں بول رہا، میں تو جو غلخوری نہیں کر رہا. یار میں اکثر یہ بیماری دیکھ رہا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، خواہ مخواہ
ایک دوست دوسرے دوست سے ناراض ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص 3 دنوں سے زیادہ ایک مسلمان بھائی سے تعلقات قطع رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے عبادات کو قبول نہیں کرتا، اس کے نماز جو جتنے نمازیں کریں وہ قابل قبول نہیں ہوتی ہے۔ لہٰذا اپنے دوست بھائیوں کے درمیان قطع تعلق نہ رکھے یار، یہ ایک 2-3 دنوں کی زندگی ہے، اس میں آپ لوگ نفرتوں سے بھری ہوئی زندگی گزارو گے تو کیا کرو گے یار؟ اس کو محبت سے گزارے یار، ایک دوسرے کے درمیان صلح رکھے، ایک دوسرے کو خوش رکھے۔ آخرت میں کیا پتا کہ آپ کا نصیب کیسا ہوگا، دنیا میں تو ایک دوسرے کو محبت تو دینا یار۔ اور اکثر ہمارے یہاں لوگ اکثر شکوے بھی کرتے ہیں کہ یار فلانا شخص نے یہ کیا، فلانا شخص نے یہ کیا، مجھے ویسے ہی ناراض ہو گیا۔ تو میں اس چیز کو بہت ہیوی لیتا ہوں کہ یار کیا ایسے ہی ناراض کوئی ہوتا ہے؟ تو کائنڈلی اس چیز کو ایوائڈ کرے، اپنی دوستی کو نفرت میں نہ بدلیں، اور اپنی نفرت کو دوستی میں ضرور بدلیں، کیونکہ 2-3 دن کی تو زندگی ہے، اس کے بعد ہم نے کہاں جانا ہے؟ آخرت ہے، اس کے بعد پھر ہم کہاں ہوں گے یار؟ اس میں تو محبت سے زندگی تو گزارنا کم سے کم۔ تو ہم بات کر رہے تھے زبان کے اوپر۔ میرے خیال میں سب سے خوش قسمت انسان وہ ہے نا جو خاموشی کو فکر کے ساتھ گزارے اور گفتگو کو ذکر کے ساتھ گزارے۔ جب وہ خاموش ہونا تو وہ سوچتا ہے کہ اب جب میں نے بولنا ہے تو اس وقت کیا بولنا ہے، کیسے بولنا ہے، کس طرح بولنا ہے، کس کے ساتھ بولنا ہے۔ اور جب وہ بولتا ہے نا تو وہ ایسے الفاظ نکالتا ہے نا یار، اس کے الفاظ لکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو لائٹلی نہ لیجئے اور اس پہ غور کیجئے، کیونکہ یہ بہت اہم باتیں ہونے والے ہیں۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں نا کہ خاموش بندہ ہوتا ہے، لیکن جب اس کا وقت آتا ہے نا تو وہ طوفان بن جاتا ہے یار۔ وہ اس لیے کہ خاموش سے ڈرو۔ خاموش بہت ٹرین ہوتا ہے یار، وہ اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنا جانتا ہے کہ میں نے کہاں پہ زبان استعمال کرنی ہے، کس طرح استعمال کرنی ہے، کس کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ He know all these things. So اس کے ساتھ احتیاط کریں، خاموش انسان کو لائٹلی نہ لے، اس کو بہت ہم نے ہیوی لینا ہے۔ وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، آپ کا کچھ بھی بگاڑ سکتا ہے، اور آج کا سب کچھ ٹھیک بھی کر سکتا ہے، اس کو لائٹلی نہ لے۔ اور پھر خاموشی کے فوائد پہ آتے ہیں کہ لاسٹ میں میرا خاموشی کے فوائد، تو میرے خیال میں سب سے عقل مند انسان یا خاموشی کے فوائد وہ ہے جو انسان عقل مند ہو۔ اس کو عقل مند بناتا ہے، اس کو سمجھدار بناتا ہے۔ سب سے بڑی فائدہ مجھے جو خاموشی کی لگتی ہے تو وہ مجھے یہ لگتی ہے کہ انسان کو عقل مند بناتا ہے، انسان کو سمجھدار بناتا ہے، وہ انڈرسٹینڈیبل بن جاتا ہے، وہ ہر چیز کو ایکسیپٹ کرنے لگ جاتا ہے کہ ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، اگر ایسا ہوا تو کیا کریں گے، وہ بھی ہو سکتا ہے اگر ویسا ہوا تو کیا کریں گے۔ پھر وہ مینٹلی پریپیئر ہوتا ہے ان ہر چیزوں کے لیے۔ اور یاد رکھے کہ یہ جو زبان کی لغزش ہے نا، یہ پاؤں کی لغزش سے کئی گنا بدتر ہے۔ اگر انسان کی پاؤں پھسل جائے نا تو وہ دوبارہ کڑا ہو سکتا ہے، لیکن اگر زبان پھسل جائے نا تو یاد رکھے آپ کے الفاظ واپس نہیں آنے والے۔ آپ نے جو کہہ دیا نا وہ پھر نہیں آنے والا، وہ پھر یا تو آپ کو ڈسٹرائے کرے گا یا تو آپ کو بلندیوں تک پہنچائے گا۔ تو اپنے الفاظ کو غور کریں کہ آپ کس طرح الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کیونکہ الفاظ نے تو آپ کو بنانا ہے، یا تو برا بنانا ہے یا تو بھلا بنانا ہے۔ تو سوچے کہ آپ نے خود کو کیا بنانا ہے۔ اگر اچھا بنانا ہے تو زبان کو اچھا استعمال کرنا ہے، اور اگر برا بنانا ہے تو زبان کو برا استعمال کرنا ہے۔ اور باقی یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں نے زبان کے کچھ پہلو کو ڈسکس کیا۔ ویسے تو یہ بہت براڈلی ٹاپک ہے اور میں اس کو ایک ویڈیو میں تو بیان نہیں کر سکتا، آپ لوگوں کو پتہ چلا ہوگا کہ یہ تو ایک ویڈیو کا ٹاپک ہے ہی نہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اس پہ پلے لسٹ بھی بنائیں گے۔ اور یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے ڈسکس کیا کہ زبان کو کیسے استعمال کرنا ہے، زبان سے نکلے الفاظ کی اہمیت کیا ہوتی ہے، اور اللہ رب العزت کے ہاں زبان کی کیا اہمیت ہے، فکر کی ضرورت ہمیں کرنی چاہیے۔
زبان بظاہر تو چھوٹی ہے لیکن یہ بہت وزن رکھتی ہے. حدیث شریف میں آتا ہے الغیبت اشد من الزنا، غیبت زنا سے بدتر ہے. غیبت زبان انسان زبان کے ذریعے کرتا ہے. تو اور جنت کی ضمانت ہم نے ڈسکس کی، پھر خاموشی کے فوائد ڈسکس کیے، خوش نصیب انسان ڈسکس کیا. تو آل دیس تھنگ ہم نے ڈسکس کیے. تو امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اپنا خیال رکھیے گا کیونکہ یہ موسم بہت بہت ڈسٹربنگ سا ہے. ہر کسی کو بیمار کر سکتا ہے، جیسے کہ مجھے بیمار کیا ہوا ہے. لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے، میں بہت حیران ہوں یار اس ویڈیو کے لیے. میں بہت پھر تازہ ہو گیا ہے کیونکہ میرا جو طبیعت تھا وہ اس ویڈیو سے بہت الگ تھا، چینج تھا. میں کمبل میں تھا اور سیڑھی تھی اور کوٹ تھے، لیکن الحمدللہ جیسے میں ویڈیو کے لیے آیا تو ماحول چینج ہو گیا ہے میرے لیے. یہ بس میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کی دعائیں ہیں. سو تھینک یو ویری مچ، اور اپنا خیال رکھیے کیونکہ آپ میرے لیے بہت ڈیئر ہے. سب سے ڈیئر آپ میرے لیے آپ لوگ ہیں، کیونکہ آپ لوگ کی ہدایت میں چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کی اس میں ہدایت ہو، آپ لوگ صحیح راستے پہ آئے، اور امید ہے کہ آپ لوگ اس سے ہدایت لیں گے اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں. اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، میرا تو ابھی اکاؤنٹ بھی مونیٹائز نہیں ہے، تو میرا فائدہ نہیں ہے اس میں فائدہ آپ لوگوں کا ہے کیونکہ آپ خود بھی انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے. ویسے تو مجھے کوئی ایسا چہرہ نہیں لگ رہا کہ میرے ویڈیوز کو جو دیکھے گا اور وہ اس پہ عمل کرے گا، اسپیشلی یو گائز، سوری جوکنگ. لیکن الحمدللہ میں آپ لوگوں کے لیے، آپ لوگوں پہ بہت راضی ہوں کیونکہ میں جو آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتا ہوں اور آپ لوگوں کے جو محبتیں ہوتی ہیں میرے لیے، تھینک یو ویری مچ. اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ اور بھی کوئی لوگ جو ہے اس سے کم 3-4 لوگ تو اس سے استفادہ حاصل کریں، اپنے فرینڈس کے ساتھ شیئر کریں. آگے پھیلائیں اس ویڈیو کو، اس ٹاپک کو آگے پھیلائیں کہ ہم نے زبان کی، شاید اس کی وجہ سے کوئی بھائی کا دشمن نہ بنے، کوئی دشمن انسان کا بھائی بنے اس ویڈیو سے. تو اس ویڈیو کو، اس میں آپ کا ثواب ہوگا، میرا بھی ثواب ہوگا. میرا فرض تو یہ تھا کہ میں نے ویڈیو بنائی، پلیٹ فارم پہ پرووائڈ کی، اور باقی تو آپ لوگوں کا کام ہے آپ نے کہاں تک پہنچانا ہے. یہ تو آپ لوگوں پہ ڈیپینڈ ہے، اس کا انحصار آپ لوگوں پہ ہے. تو شو کرے اپنے آپ کو کہ آپ لوگ کہاں تک پہنچا سکتے ہیں اس ویڈیو کو. میں انشاءاللہ 3 دنوں کا مہلت آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کو کہاں تک پہنچاتے ہو. I'll be waiting. اور اپنا خیال رکھیں یار، میرے لیے آپ لوگ بہت اہمیت رکھتے ہو، اور آپ لوگ میرے لیے بہت پیارے ہو. اور مجھے پتہ ہے کہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے بہت پیارا ہوں. آپ لوگوں کے پیارے پیارے کمنٹس آتے ہیں، اور آپ لوگوں کی دعائیں ہیں کہ میں آج یہاں پہ پھر کھڑا ہوں. اور بس ویڈیو اینڈ کرنے کا تو دل نہیں چاہ رہا، لیکن پھر بھی السلام علیکم. اور کچھ غلطی ہو تو اس کے لیے معاف کرنا. آپ لوگ کا ٹائم لیا میں نے، اس کے لیے بہت بہت سوری. اور آخر میں پھر سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.